اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے۔ ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ اور وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے۔ اور ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے، تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے۔ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے۔ حاضرین محفل اور دنیا بھر میں موجود میرے ناظرین کرام، آپ سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم الشان سالانہ تصوف کانفرنس اور جشن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی گلبرگ جیم خانہ سے نزدیک ایک پارک میں منعقد ہے، اور سالانہ الحمدللہ اس محفل کا انتظام بیڑا اپنے سر لینے والا یہ ادارہ ARYQ TV، اور جو روح رواں اس محفل کے اس نشریات کے میزبان محفل بھی ہیں جناب واجب الاحترام بھائی نوید ماموں صاحب، جو ماموں دہلی کباب والوں کے ظاہر ہے کام سے مشہور ہیں۔ ان کے والد گرامی کی سالانہ برسی کی محفل بھی منعقد ہوتی ہے، اور برسی کے معاملات کو بھی اس محفل میں شامل کیا جاتا ہے۔ بطور ایصال ثواب کچھ ہدیہ والد گرامی کی بارگاہ میں، اور ان بزرگوں کے نام اور بارگاہوں سے ہوتا ہوا مقبول بارگاہ ہونے کی سند پا لیتا ہے، اور جب مقبول ہو جاتا ہے تو پھر الحمدللہ یہ یقین کامل رہتا ہے کہ جو کاوش میں نے کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، یقیناً کہ وہ دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے اس محفل کی، اور صاحب قبرز بھی الحمدللہ ہم نے اس محفل کو دیکھا اور اس محفل کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ جن کا خطاب ذیشان اس محفل میں تھا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ انشاءاللہ وقت مقررہ پر خصوصی خطاب آج کی اس محفل سے فرمائیں گے، اور ان کو کراچی شہر قائد میں آمد پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کے نذرانے پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کی خدمات پورے عالم اسلام سے پوشیدہ نہیں ہیں، سبھی پر آیا ہیں کہ کس طور وہ روز الحمدللہ صبح و مساء کہیں جلوس میں کہیں جلسے میں دین کی خاطر اور اس ملت کی خاطر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ میں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان کو شہر قائد آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری آج کی اس محفل میں انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں یکے بعد دیگرے بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے، اور انشاءاللہ پیران عظام مشائخان طریقت اس محفل کو زینت بخشیں گے۔ مہمان خصوصی جناب قبلہ پیر طریقت پیر جمیل الرحمن صاحب خانی دامت برکاتہم العالیہ محفل کی زینت بنیں گے، اور محفل کو جس ہستی کی صدارت حاصل ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ چادر والی سرکار ملتان شریف مدینۃ الاولیاء ملتان کی
ایک ایسی گدی جو کہ دنیا بھر میں جانی پہچانی گدی ہے، اور اسی گدی کے جانشین انشاءاللہ آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ محفل، یہ ایوانگاہ کراچی گلبرگ ٹاؤن سے آپ سے مخاطب ہے، اور اس محفل میں حاضرین محفل جو یکے بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں، میری مائیں بہنیں جن کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مرد حضرات کے لیے یہاں پر بہت خوبصورت انتظام اس پارک میں کیا گیا ہے۔ تمام آنے والوں کو میں اپنی جانب سے ARY کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ چیئرمین ARY حاجی عبدالرؤف صاحب، جنہوں نے ہر مرتبے کی طرح اس بار بھی تعاون کیا اس محفل کے نشر کرنے میں، اور سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد عامر فیاضی، جن کی محنتیں ہمیشہ شامل رہتی ہیں، اور آج بھی ان کی محنتیں اور ان کا کوارڈینیشن بہت زیادہ ماشاءاللہ مضبوط ہے اس محفل کے سجنے سجانے کے معاملات میں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور میزبان محفل کی طرف سے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے کہ قرآن کا حرف حرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کر رہا ہے۔ ہماری ہر بزم میں جب آغاز نعت ہوتا ہے تو تلاوت کلام مجید آیات بینات سے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی جو تعریف ہے وہ رب جہان نے اپنے محبوب کے لیے جو تعریف کی، وہ اس کے شایان شان تو ایک آیت تو کیا ایک لفظ بھی کوئی نہیں لا سکتا، اور وہی فصیح و بلیغ انداز کہ جب وہ جناب رسالت مآب نے کفار کے سامنے پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ اللہ اکبر! وہ عرب کے فصیح و بلیغ لوگ جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز تھا، جب آیات بینات سنتے جاتے تھے تو یکے بعد دیگرے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آج کی اس محفل کا آغاز فرما رہے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن ARY نیٹ ورک پر اکثر محافل کا آغاز ہوتا ہے تو اسی فرزند پاکستان کی خوبصورت آواز سے ہوتا ہے۔ آج بھی حسب روایت قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام مجید سے آج کی اس محفل سالانہ عظیم الشان تصوف کانفرنس کا آغاز فرما رہے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت کو سماعت کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين آمنوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا
لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے۔ قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے۔ قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔ قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے۔ قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے۔ قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے۔ قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے۔ قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے۔ قرآن کردگار کی رحمت کا نام ہے۔ قرآن ذوالجلال کی عظمت کا نام ہے۔ قرآن ہی تو مقصد بعثت کا نام ہے۔ نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے، پہنچایا ہے رسول تلک جبرائیل نے۔ نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے، اور قرآن انبیاء کی کہانی کا نام ہے۔ قرآن لامکاں کی نشانی کا نام ہے۔ قرآن دین حق کی روانی کا نام ہے۔ قرآن مصطفیٰ کی جوانی کا نام ہے۔ قرآن کے علم کی حد نہیں، حد ہے پناہ ہے۔ قرآن کے علم کی نہیں حد ہے پناہ ہے۔ قرآن ایک کتاب نہیں درسگاہ ہے۔ قرآن کے علم کی نہیں حد بے پناہ ہے۔ قرآن ایک کتاب نہیں درسگاہ ہے۔ قرآن انبیاء کی کہانی کا نام ہے۔ قرآن لامکاں کی نشانی کا نام ہے۔ قرآن دین حق کی روانی کا نام ہے۔ قرآن مصطفیٰ کی جوانی کا نام ہے۔ قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے۔ قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے۔ قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے۔ میں اپنے آنے والے تمام ہی حاضرین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، وہ جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ ہمیں ابھی جوائن کیا اور ہماری اس محفل کا ابھی حصہ بنے، اور وہ لوگ جو ایک کے بعد ایک ماشاءاللہ اس محفل میں تشریف لائے جا رہے ہیں۔ میں سبھی کا بارہا خیر مقدم کرتا رہوں گا، اور ایک بار پھر میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب تلاوت کلام مجید کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حمد و نعت سے ہماری محافل کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد مصطفیٰ کی نعت کے بغیر محال ہے، اور مصطفیٰ کی نعت بھی اللہ کی حمد کے بغیر محال ہے۔ جہاں اللہ کی حمد ہوتی ہے وہاں اس کے محبوب کی تعریف نظر آتی ہے۔ جہاں مصطفیٰ کریم کی تعریف ہو وہاں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اللہ سے ہمیں ملایا۔ مصطفیٰ کریم نے جن لوگوں کو اللہ سے ملایا انہیں صحابہ بنایا۔ مصطفیٰ کریم نے جن کے دل میں اللہ کو ڈال دیا، جن کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اور کوئی بھی مرحلہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں پھر نہ گزارا جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تو آئیے ہم حمد و نعت سے آج کی اس محفل کو نعت رسول مقبول کی طرف اور نعت خوانی کی طرف آگے بڑھاتے ہیں۔ میں وطن عزیز پاکستان کے ایک نوجوان اور فرزند پاکستان حالیہ ARYQ TV کی نشریات میں آپ نے انہیں ملاحظہ کیا، بہت ادب سے اور محو ہو کر حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ جناب محمد عزیر عزیزی میں التماس گزار ہوں تشریف لائیں اور باقاعدہ حمد رب جلیل اور نعت رسول مقبول سے آج کی اس محفل کو نعت خوانی سے جوڑ دیں۔ محمد عزیر عزیزی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اور آپ کے دل عزیز نوید ماموں کو کہ جنہوں نے اس سال بھی اس قدر
پر رونق، پر کیف، پر نور محفل جشن بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ممنون و مشکور ہوں ہمارے اور آپ کے حد العزیز ثنا خواہ عالم اسلام کے معروف ثنا خواہ الحاج عامر فیاضی صاحب کا، کہ جن کے حکم پر اس خوبصورت محفل میں حاضری ہو رہی ہے۔ ایک بار درود پاک تمام احباب پڑھ لیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آلی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا درد دیکھیں، اسباب غم کو ایسے باغم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ایک بہت ہی خوبصورت نعت شریف اور آپ سب کی پسندیدہ نعت شریف، مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس نعت شریف کو بہت ذوق و شوق سے سنتے ہیں، اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر اس نعت شریف میں شامل ہو جائیے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا
مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کی جانب سے یہ شعر حضور کی بارگاہ میں استغاثے کے طور پر پیش کرتے ہوئے سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہمارے اور آپ کے حضور عزیز سنہ قاری محسن قاری صاحب کے حکم پر دو اشعار بس پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے اور آپ سب سنیں گے تو انشاءاللہ ماضی میں کھو جائیں گے اور آپ کے اندر جو عشق کی کیفیات ہے وہ مزید بلند ہوں گی۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل سے تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لان تورا دیدہ بدل کو دل کو ہر کس کے لبے لان تورا دیدہ بدل کو حقا کے چے خوش کردہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کردہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را
از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را ماشاءاللہ. جیسا کہ جب آیات بینات سے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن کیا اور کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے مدینے والے بلا رہے ہیں، اور اس نے کس انداز سے قلم اٹھایا کہ یہ ثنا خان سبھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کہ روز و شب وہ در و دیوار بلاتے ہیں مجھے، روز و شب وہ در و دیوار بلاتے ہیں مجھے، میرے آقا میرے سرکار بلاتے ہیں مجھے، میرے آقا میرے سرکار بلاتے ہیں مجھے. جالیاں دیتی ہیں آواز مجھے روزے کی، جالیاں دیتی ہیں آواز مجھے روزے کی، روز سنتا ہوں وہ مینار بلاتے ہیں مجھے، روز سنتا ہوں وہ مینار بلاتے ہیں مجھے. اور صبح آتی ہے صبا پاس پیامی بن کر، صبح آتی ہے صبا پاس پیامی بن کر، شام طیبہ کے چمنزار بلاتے ہیں مجھے، شام طیبہ کے چمنزار بلاتے ہیں مجھے. یہ اس لیے بھی میں کلام پیش کر رہا ہوں کہ یقیناً بڑے دن ہو گئے مدینے کی حاضری ان لوگوں کو بھی نصیب نہ ہوئی کہ جن کا اس برس حاضری کے لیے نام قبول کر لیا گیا تھا. حالات نے انہیں جانے نہ دیا اور وقت نے ان کے ساتھ یہ ستم کیا کہ جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کے برس رہ گیا، ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. یہ جو محرومی قسمت ہے اس کو میں پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آگے کے دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شہر طیبہ کی طرف جاتی ہوئی کشتی سے، شہر طیبہ کی طرف جاتی ہوئی کشتی سے، رقص کرتے ہوئے پتوار بلاتے ہیں مجھے، اور نعت کہتا ہوں تو آواز وہاں جاتی ہے. یہ سب نعت خانوں کا عقیدہ ہے. ابھی عزیر عزیزی نے نعت پڑھی، اب قاری محسن بھی پڑھیں گے، انور اشفاق ابراہیم برادران بھی پڑھیں گے، مگر خدا کی قسم یہ عقیدہ کہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں، اور جب سرکار سنتے ہیں تو ہوتا کیا ہے سنیے اس شعر میں. نعت کہتا ہوں تو آواز وہاں جاتی ہے، نعت کہتا ہوں تو آواز وہاں جاتی ہے، اور پھر سید ابرار بلاتے ہیں مجھے، اور پھر سید ابرار بلاتے ہیں مجھے، روز و شب وہ در و دیوار بلاتے ہیں مجھے، میرے آقا میرے سرکار بلاتے ہیں مجھے. زمانے بھر میں کہیں پر سکون ملے نہ ملے مگر مدینے میں جا کر ضرور ملتا ہے. بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عشق و محبت تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں، تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. وطن عزیز پاکستان کے عالمگیر شہرت یافتہ، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دھرتی کے بہت ہی پرانے پڑھنے والے اور دنیا بھر میں اپنا حوالہ نعت کے تحت الحمدللہ منوانے والے، جانے پہچانے جانے والے ثنا خان جناب انور اشفاق ابراہیم برادران تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم جناب نوید ماموں اور ان کے تمام اہل خانہ کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر، اور شکر گزار ہوں خصوصی طور پر ARYQ TV کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترم جناب عامر فیاضی صاحب کا، جن کے توسط سے آج اس محفل میں حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے
درود پاک سے آغاز کرتے ہیں. ہو سکے تو یہاں تمام حاضرین جو یہاں بیٹھے ہیں اور تمام ناظرین و سامعین جو دیکھ رہے ہیں وہ درود پاک میں شامل ہو جائیں. پڑھیے صلی اللہ ایک بہت ہی معروف کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا
اور ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا کلام جس کے لیے خصوصی طور پر فرمائش کی گئی ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، اور اس پہ تضمین لکھی ہے حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولروی علیہ الرحمٰن نے۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، اور ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حاصل کلام شیر کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، اور یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، ارے اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، کیونکہ تیرے ٹکڑوں سے پلے بغیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے بغیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ارے ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا،
100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور جو تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھے، جو تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھے، ہوئے وشمس تکے مطلع سیما دیکھے، کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، کیونکہ تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آخری اور بہت ہی خوبصورت عقیدے کا شعر کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا